أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو الحلف باسمه تعالى المختص به كقوله والله وتالله وبالله وأيمن الله بفتح الحمزة وكسرها. یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں لایا تھا. اس کے بعد جو ہے آگے گفتگو ٹائم کم ہونے کی وجہ سے چھوٹ گیا. اب یہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو مصنف کے کتاب دروس اور علامہ اور محقق کے اقوال سے سمجھ میں آتا ہے کہ قسم کے 3 طریقے ہیں. قسم 3 طریقوں سے منعقد ہوتی ہے. ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قسم کھائے. اس کی مثالیں پہلے دے دیا، جیسے کہ وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، یہ چیزیں اللہ کی ذات سے قسم کھانے کی مثال دیا. دوسرا قسم، اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں کے ذریعے قسم کھانا جو کہ اللہ کی ذاتی صفات پر دلالت کرتے ہیں. جیسا کہ اس کی مثال مصنف نے یہاں دیا ہے، لفظ اللہ کے ذریعے سے قسم کھائے، واللہ، باللہ، تاللہ اور ایمن اللہ. یہ دوسرا قسم ہے نا، یہ دوسرا ہے. ایمن اللہ بھی اللہ کی ذات کے لیے قسم کھانے کی مثال ہے، استعمال کرتے ہیں. اور ایمن یہ لفظ جو ہے نا کلام عرب میں ٹوٹل 21 لغات ہے، یعنی اس کے بولنے کے 21 انداز ہے، 21 طریقوں سے اس کو بولا جاتا ہے. اور یہاں پہ صاحب کتاب نے شہید ثانی نے 4 طریقے بتا دیا، اور باقی 17 صیغۃً 17 صیغے ہے، وہ میں نے یہاں پہ لکھ کے لایا اور آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو یہ اللہ کے صفات ذاتی کے ساتھ قسم کھانا، یہ 2 ہو گیا. تیسرا جو ہے اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے قسم کھانا ہے جو کہ دوسروں میں اور اللہ میں مشترکہ ہے، مگر اللہ کے لیے غالب استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے بھی کبھی کبھار استعمال ہونے والے اسماء ہے. اور ان اسماء کو صفات افعالی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفات پر دلالت کرنے والے اسماء کی 2 قسم ہے، صفات ذاتی اور صفات افعالی. اور یہ صفات افعالی والے مشترکہ ہے، اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ خالق، رازق، رب، مالک. یہ چیزیں زیادہ استعمال اللہ کے لیے ہے، اور غیر اللہ کے لیے بھی کبھی کبھار استعمال ہونے والے الفاظ ہے. اب یہاں تک شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللمعہ میں اسی ترتیب پر عمل کر کے مثالیں دی ہے جو کہ علامہ حیلی اور محقق حیلی نے بھی اسی طرح بیان کیا. اما کتاب دروس میں جناب مصنف نے علامہ حیلی اور محقق حیلی پر اشکال کیا ہے اور کہا ہے کہ علامہ اور محقق نے جو ترتیب بیان کیا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ علامہ اور محقق نے سب سے پہلے کے لیے مثال دیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے قسم دینے کے لیے مقلب القلوب والابصار والذی نفسی بیدہ والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس قسم کی مثالیں دی. اور مصنف نے یہاں لمحہ میں بھی ایسی مثال دیا، اور یہ کس کے لیے دیا؟ اللہ کے ذات کے ساتھ قسم کھانے کے لیے. تو مصنف نے کتاب دروس میں اسی بات پر اشکال کیا کہ یہ مثالیں جو مقلب القلوب والابصار جیسی مثالیں ہیں وہ اللہ کے ذات پر دلالت کرنے والے یعنی الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ صفات افعالی پر دلالت کرنے والے الفاظ ہے. اور ترتیب کے مطابق یہ الفاظ تیسرے درجے میں آنا چاہیے. تیسرے درجے جو مشترکہ الفاظ ہیں نا، اللہ اور غیر اللہ دونوں میں مشترکہ اسماء ہے اور صفات افعالی پر دلالت کرنے والے اسماء ہے، ان میں آنا چاہیے تھا. اور علامہ اور محقق نے اس کو اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے الفاظ میں شمار کیا. اور یہ صفات افعالی پر دلالت کرنے والے اسماء کا جو رتبہ ہے وہ صفات ذاتی پر دلالت کرنے والے اسماء کے بعد میں ہے، بس یہ تیسرے مرحلے میں آنا چاہیے. اور وہ حالانکہ محقق اور علامہ نے اس کو پہلے درجے میں رکھا اور یہ صحیح نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ مصنف کا اشکال ہے علامہ اور محقق پر. اب شہید ثانی، یہاں تک کچھ واضح ہو گیا نا مسئلہ.
شہید ثانی علامہ اور محقق کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے مصنف کی بات کو تضعیف قرار دیتے ہیں، مصنف کی بات کو کمزور بناتے ہیں کہ علامہ اور محقق نے ٹھیک کیا، مصنف نے جو اشکال کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، شہید ثانی شارح فرماتے ہیں، کیونکہ شارح فرماتے ہیں کہ یہ مقلب القلوب والابصار والذی نفسی بیدہ، یہ تو آسمانی ہے، یہ علم کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، یہ ایسے الفاظ ہے، ایسی عبارات ہے جس کا مفہوم اور جس کا مضمون اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ خود مقلب القلوب والابصار علم کے لیے، اسم کے لیے وضع ہی نہیں ہوا، تو اس کو اللہ کی ذات کے لیے قسم کے طور پر استعمال کرنا ٹھیک ہے، یعنی علامہ اور محقق نے یہ کام ٹھیک کیا ہے۔ مصنف نے ان پر جو اشکال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں لمعہ میں مصنف نے علامہ اور محقق کے طریقے پر ہی چلا ہے، لیکن کتاب الدروس میں مصنف نے علامہ اور محقق کے طریقے پر اشکال کیا ہے، تو شارح نے کس کی طرفداری کی؟ محقق اور علامہ کی طرفداری کر کے مصنف کی بات کو رد کیا۔ بس یہاں تک یہ مصنف کا اشکال اور شہید کا جواب یہ بتا دیا۔ اب اس کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد مزید اور کچھ باتیں ہیں وہ آگے عبارت میں ہم بتائیں گے۔ ہاں، اور ابھی جو ایمن کے جو لغات ہیں وہ بھی بتانا ہے، وہ عبارت میں ابھی بتا رہے ہیں۔ او الحلف باسمہ تعالی المختص بہ، پس قسم منعقد ہونے کے 3 طریقوں میں سے پہلا طریقہ گزشتہ درس میں بتایا، وہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرے، یعنی ذات اللہ سے قسم کھائے، یا او الحلف باسمہ تعالی المختص بہ، یا قسم اس طرح کھائی جائے کہ ان اسماء سے قسم کھائے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ کے مخصوص نام، مخصوص اسماء سے قسم کھائے جو صفات ذاتی پر دلالت کرنے والے ہیں، کقولہ واللہ وتاللہ وباللہ وایمن اللہ، یہ مثالیں ہیں۔ ایمن اللہ، ایمن لفظ ایمن بفتح الحمزہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ حمزے کو فتحے کے ساتھ پڑھو، وکسرہا، حمزے کو کسرہ دے دو، یہ 2 ہو گیا، مع ضم النون وفتحہا، نون ضمے کے ساتھ اور نون فتحے کے ساتھ، تو یہ 4 ہو گئے، 4 لغات یہ ہو گیا نا۔ ایمنو ایک ہو گیا، ایمنو، اور دوسرا ایمنہ، ان دونوں میں کیا ہے؟ حمزہ مفتوح ہے اور نون مضمون ہے، اور ایک میں نون مفتوح ہے، یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا ہوگا ایمنہ، ایمنو، ہاں، ایمنو حمزہ کسرے کے ساتھ، نون ضمہ کے ساتھ ہے، اور چوتھا ہے ایمنہ، ایمنہ۔ بس یہ 4 جو ہے شارح نے یہاں پہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا، اور یہ 4 بفتح الحمزہ وکسرہا مع ضم النون وفتحہا، یہ 4 صورتیں بن جائے گی۔ وَقَضَا مَقْتَطَعَ مِنْهَا، اسی طرح ان الفاظ کے ذریعے سے بھی قسم کھانا صحیح ہے جو ایمن سے جدا ہونے والے الفاظ ہیں، یعنی اس سے نکلنے والے الفاظ ہے، للقسم، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَهُوَ 17 صیغۃ، اور ایمن سے نکلنے والے صیغے کتنے ہیں؟ 17 ہے، 4 پہلے ہو گئے، 17 بعد میں ہو گئے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 21 ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایمن کے 21 صیغے بنتے ہیں، ابھی 4 ہم نے بتا دیا۔ 5واں حمزے کو ہٹانے کے بعد لام لگاتے ہیں، لیمنو، لیمنو 5واں۔ 6 لیمنا، شروع میں لام رکھا ہے نا، لام مفتوح ہے، اور آخر میں نون کو ایک دفعہ ضمہ دینا ہے، ایک دفعہ فتحہ دینا ہے، لیمنو، لیمنو، لیمنا، یہ 6 ہو گئے۔ 7واں لیمنو، لام کو کسرہ دے دو، لیمنو، لیمنہ، یہ 2، 8 ہو گئے۔ 9واں یہاں پہ لام کو بھی ہٹا کے یا رکھا ہے، یا کو ایک دفعہ فتحہ دیا، ایک دفعہ کسرہ دیا، اسی کے ساتھ نون کو ایک دفعہ فتحہ دینا ہے، ایک دفعہ ضمہ دینا ہے، تو یمنا، یمنا، یمنو، یمنو اور یمنا، یہ 9واں 10واں ہو گیا۔ اور اس کے بعد حمزہ پھر لایا ہے، حمزہ لایا ہے اور یا لایا ہے درمیان میں، ایمو،
یہ 11واں ہے آئمو، 12واں ہے ایمو، 13واں ہے آئما اور 14واں ہے ایمی، یہاں پہ نون ہٹا دیا ایمی، اور 15واں ہے ایمو اور 16واں ہے منو، 17واں ہے منو، عجیب غریب الفاظ بنایا ہے، اور 18واں ہے مینی، مینی مینی تو ہمارے بلتی زبان میں تو دے دو کہنے کے کہتے ہیں، مینی مینی ہو جائے گا، مین اللہ، قسم کھانے کے لیے۔ 19واں لفظ ہے ماں، خالی میم رکھا ہے، آگے پیچھے آگے پیچھے سب حذف کر کے میم زبر ماں، 20واں می اور 21واں منہ، آخر میں منہ پر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب جو ہے صیغے ہے جو ایمن سے نکلنے والا ہے، وہ سب قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ او اقسم باللہ او بالقدیم، یہ قسم کا تیسرا قسم ہو جائے گا، یعنی جو صفات افعالی پر نہیں، یہ بھی صفات ذاتی پر دلالت کرنے والا ہے، صفات افعالی بعد میں بتائیں گے، وہ خالق و رازق وغیرہ ہے، اس پر قسم کھانا ہے۔ او اقسم باللہ، یا اس طرح قسم کھائے کہ اقسم باللہ، میں اللہ سے قسم کھاتا ہوں۔ دیکھو اوپر والی مثالیں اور اس میں کیا فرق ہے، اوپر والے میں فعل قسم ذکر نہیں ہوا بلکہ واو قسم، تا قسم لایا ہے، بائے قسم، لیکن اقسم باللہ او بالقدیم میں فعل قسم کو ذکر کیا، اقسم باللہ، میں اللہ کے نام سے قسم کھاتا ہوں، او بالقدیم، یا اقسم بالقدیم، قدیم سے قسم کھاتا ہوں۔ قدیم بالمعنی المتعارف اصطلاحاً، قدیم تو ایک معنی لغوی ہے، لغت میں قدیم پرانی چیزوں کو کہتے ہیں، قدیم پرانا، لیکن اصطلاح ہے علم کلام میں قدیم وہ ذات ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا، یعنی سب سے پہلے۔ قدیم زمانی ایک ہوتا ہے، قدیم ذاتی ہوتا ہے، تو یہاں قدیم زمانی کا معنی کیا ہے کہ وہ ذات ہے، وہ وجود ہے لا اول لوجودہ، جس کے وجود کے لیے کوئی آغاز نہیں ہے، یعنی شروع سے ہے اور اس سے پہلے کوئی زمان نہیں ہے، ابتدا نہیں ہے، اس کو قدیم کہتے ہیں۔ قدیم معنی اصطلاحی ہے، اور اصطلاح علم کلام، علم عقائد والوں کے پاس یہی معنی لیتے ہیں۔ او بالقدیم، یعنی اقسم بالقدیم، میں قسم کھاتا ہوں قدیم کے نام سے، بالمعنی المتعارف اصطلاحاً، اس معنی کے مطابق جو اصطلاح میں مشہور ہے، وَهُوَ الَّذِي لَا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ، قدیم وہ ذات ہے جس کی وجود کے لیے ابتدا اور آغاز نہیں ہے۔ اول ازلی، یا اقسم بالازلی کہے گا، یعنی ازلی سے قسم کھاتا ہوں، ازلی یعنی جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اول الذی لا اول لوجودہ، یا اس طرح قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کے نام سے جس کے وجود کے لیے ابتدا نہیں ہے۔ وہی معنی قدیم ہے نا، اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا، لا اول لوجودہ۔ بس یہاں تک قسم کے الفاظ کی ترتیب مصنف نے بتا دیا، وما ذکرہ ہنا تبعا للعلامۃ والمحقق۔ تو مصنف نے یہاں کتاب اللمعہ میں جو ترتیب بیان کیا ہے وہ علامہ ہیلی اور محقق ہیلی رحمۃ اللہ علیہما کے پیروی میں، یعنی یہاں لمعہ میں ان کی پیروی کیا، اما کتاب دروس میں علامہ اور محقق پر اشکال کیا ہے۔ وما ذکرہ ہنا تبعا للعلامۃ والمحقق قد استضعفہ فی الدروس، جو کچھ یہاں پہ مصنف نے علامہ اور محقق کے پیروی میں بیان کیا ہے، اس طریقے کو مصنف نے کتاب دروس میں کمزور قرار دیا، یعنی اس پر اشکال کیا ہے، بس دروس میں جو کمزور بنایا تھا وہ یہاں لمعہ میں خود نے اپنا طریقہ بنا دیا۔ کس طرح ضعیف قرار دیا؟ بِأَنَّ سے وہ مصنف کی اشکال کی وضاحت ہے کہ بِأَنَّ مَرْجِعَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ إِلَىٰ أَسْمَاءٍ تَدُلُّ عَلَىٰ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ قسم اول کا مرجع، یعنی اللہ کی ذات کے قسم کے لیے انہوں نے جو مثال دیا نا، مقلب القلوب والابصار، والذی نفسی بیدہ، والذی فلق الحب والنسما وبرأ النسما، یہ مثالیں، ان مثالوں کا مرجع الی اسماء، ان ایسے اسماء کی طرف ہے، تدل علی صفات الافعال، جو اللہ تعالیٰ کے افعالی صفات پر دلالت کرنے والے ہیں، جیسا کہ کالخالق والرازق، جیسے کہ خالق اور رازق بھی صفات افعالی پر دلالت کرنے والا ہے۔
اور التی ہی یا ابعد من الاسماء الدالۃ علی صفات الذات، اور صفات افعالی پر دلالت کرنے والے اسماء ان اسماء سے دور ہے، یعنی ان اسماء سے درجے میں کمتر ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے ہیں۔ پس اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے صفات دوسرے درجے میں آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات سے قسم کھانا، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایسے اسماء سے قسم کھانا جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ رحمان رحیم ہے، رحمان رحیم اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے صفات ہے، اسماء ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں ان اسماء کے ذریعے سے قسم کھانا ہے جو اللہ کے صفات افعالی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ مقلب القلوب والابصار مصنف کی نظر میں ان اسماء اور صفات میں سے ہے جو اللہ کے صفات افعالی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ان کا درجہ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ تیسرے مرحلے میں ہونا چاہیے۔ ہاں، التی ہی دون اسم الذات، التی ہی یعنی وہ اسماء جو اللہ کے صفات ذات پر دلالت کرنے والے ہیں، ہی دون اسم الذات خود اللہ کے اسم ذات سے کمتر ہے، یعنی اس کے درجہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے لفظ کیا ہے؟ وہ ہوا اللہ جل اسمہ، وہ اللہ کے عظیم نام لفظ اللہ ہے۔ بل هو الاسم الجامع، بلکہ اللہ کا لفظ ایسا اسم ہے جس میں اللہ کے تمام صفات جمع ہے۔ جب آپ اللہ کہیں گے تو اس میں رحمان بھی سمجھ میں آئے گا، رحیم بھی سمجھ میں آئے گا، غفور بھی سمجھ میں آئے گا۔ تمام اسماء کے جو اللہ کے جو 99 نام ہے نا اسماء حسنہ، وہ سب لفظ اللہ میں جمع ہے۔ وَجَعَلَ الْحَلْفَ بِاللَّهِ وَقَوْلَهُ وَاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَبِاللَّهِ بِالْجَرِّ وَأَيْمُنُ اللَّهِ وَمَا اقْتَضَبَ مِنْهَا، اور مصنف نے اللہ، خود لفظ اللہ سے قسم کھانا کو یہی اللہ کی ذات سے قسم کھانا شمار کیا ہے کتاب دروس میں۔ ہاں، خود لفظ اللہ کو ذات اللہ پر دلالت کرنے والا اسم بنا دیا اور اس کو پہلا قسم بنا دیا، اما یہاں لمعہ میں دوسرے درجے پر رکھا ہے۔ پس مصنف نے کتاب دروس میں علامہ اور محقق پر اشکال کیا ہے۔ وَجَعَلَ یعنی مصنف نے قرار دیا الحلف باللہ، اللہ کے نام سے قسم کھانا، ہوا قولہ واللہ وتاللہ وباللہ ہے، بالجری جر کے ساتھ، باللہ پڑھو، یہ بائے قسم واو قسم تائے قسم ہے، اس کو مصنف نے قسم بذات اللہ قرار دیا، اور وَأَيْمُنُ اللہ کو بھی مصنف نے ذات اللہ سے قسم کھانا قرار دیا، وَمَا اقْتَضَبَ مِنْهَا اور وہ الفاظ جو ایمن سے نکلنے والا ہے، ایمن سے نکلنے والے صیغے ابھی بتایا نا، تقریباً 21 صیغے ہے، وہ سب جو ہے ذات اللہ سے قسم کھانے کی مثال بنا دیا۔ بس یہاں تک شہید اول کا اشکال ختم ہو گیا۔ شہید اول نے علامہ اور محقق پر اشکال کیا کہ علامہ اور محقق نے مقلب القلوب کو پہلے مرحلے میں رکھنا صحیح نہیں کیا، کیونکہ مقلب القلوب والابصار تیسرے مرحلے میں ہونا چاہیے۔ اشکال کا خلاصہ یہ ہے۔ وفیہ، اب یہاں سے شہید ثانی مصنف پر اشکال کرتے ہیں، علامہ اور محقق کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں۔ وفیہ یعنی قول مصنف میں اشکال ہے کہ ان هذه السمات المذکورة فی القسم الاول لا تتعلق بالاسماء المختصة ولا المشترکة۔ شہید ثانی کہہ رہے کہ مصنف نے مقلب القلوب والابصار والذی نفس بیدہ کو اسماء اللہ قرار دیا اور قسم سوگم یعنی صفات افعالی میں شمار کیا۔ شہید ثانی کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے نام سے کوئی ربط نہیں ہے، یہ اللہ کے نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ذات پر دلالت کرنے والے الفاظ ہے، اور اللہ کے لیے بطور علم وضع نہیں ہوا، نہ صفات ذاتی پر کے لیے وضع ہوا ہے، نہ صفات افعالی کے لیے وضع ہوا ہے۔ ہاں، بس علامہ اور محقق نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے رکھا اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والا شمار کیا، یہی صحیح ہے۔ وفیہ یعنی اس مصنف کے نظریے میں اشکال ہے کہ ان هذه السمات المذکورة فی القسم الاول، بے شک پہلے قسم میں ذکر ہونے والے اسماء، سما وہی اسماء کا جمع ہے، لا تتعلق بالاسماء المختصة ولا المشترکة، یہ اسماء جو اوپر قسم اول میں ذکر ہوا ہے، جو الفاظ اس میں قسم اول میں بیان کیا، یہ اللہ کے مختص ناموں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ کے مشترکہ ناموں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لأنها ليست موضوعة للعلمیت،
یہ تو علم کے لیے وضع ہی نہیں ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ دَالَّةٌ عَلَى ذَاتِهِ، بے شک یہ الفاظ اور یہ عبارات اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے ہیں، بِوَاسِطَةِ الْأَوْصَافِ الْخَاصَّةِ بِهِ، ان اوصاف کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ دلوں کو پلٹانے والا اور انسان کی جان جس کے قبضے قدرت میں ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہی ہے نا۔ تو یہ عبارات ہے، کچھ عبارات ہے جو اس کے عبارات کا مضمون اور مفہوم اللہ کی ذات ہے، نہ کہ یہ الفاظ اللہ کے لیے نام بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح لفظ اللہ، لفظ رحمان، لفظ رحیم اللہ کا نام ہے نا، اسماء ہے، اس طرح نہیں ہے۔ یہ مقلب القلوب والابصار اللہ کے لیے مختص نام بھی نہیں ہے، مشترکہ نام بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی عبارات ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے ہیں۔ بخلاف غیرہا من الاسماء، اما ان اسماء کے برخلاف جو دوسرے اسماء ہے، فإنها موضوعۃ الاسمیت ابتداءً، بے شک دوسرے اسماء اللہ کے لیے اسم کے طور پر شروع میں وضع ہوا ہے، یعنی شروع ہی سے اللہ کے اسم کے طور پر وضع ہوا ہے، وہ تو الگ ہے۔ مثال دیا رحمان و رحیم جیسے مثالیں ہیں، اور خالق و رازق یہ صفات افعالی والے اسماء ہے، اور رحمان و رحیم صفات ذاتی والے ہیں، اور لفظ اللہ یہ بھی علم ہے۔ تو یہ چیزیں مقلب القلوب والابصار جیسے نہیں ہیں۔ مقلب القلوب والابصار اصلاً نام اور اللہ کے نام کے طور پر اصلاً وضع نہیں ہوا ہے۔ فَكَانَ مَا ذَكَرُوهُ أَوْلَى مِمَّا تَعَقَّبَ بِهِ، پس نتیجہ یہ ہوا کہ شہید ثانی کا کہنا ہے کہ جو علامہ اور محقق نے بیان کیا ہے اولا بہتر ہے، یعنی محقق حلی اور علامہ حلی نے جو ترتیب بیان کیا ہے یہ ٹھیک ہے۔ مما تعقب به، اس گفتگو سے علامہ کی بات اور محقق کی باتیں ٹھیک ہے جو مصنف نے ان کے پیچھے لایا ہے۔ مصنف نے کتاب دروس میں علامہ اور محقق پر جو نکتہ چینی کی ہے، اشکال کیا ہے، اس اشکال سے علامہ اور محقق کا طریقہ بہتر ہے۔ یہاں تک واضح ہو گیا مسئلہ؟ ہاں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہاں سے نعم لو قیل سے ہم نے خلاصے میں نہیں بتایا تھا، یہاں پہ ایک نکتہ ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد آج کا درس ختم ہوگا۔ نعم کے بعد شہید کہہ رہے کہ ہاں ہمارے پاس ایک رائے حل ہے جس میں علامہ اور محقق اور مصنف میں صلح بھی کرا سکتے ہیں، یعنی ان دونوں میں اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ جمع کا ایک طریقہ ہے، وہ جمع کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قسم کھانے کے 3 طریقے نہیں ہیں بلکہ 2 طریقے ہیں۔ پہلے تو ہم 3 بنا رہے تھے نا، پہلے خلاصے میں ہم نے قسم کے کتنے طریقے بتائے؟ 3 طریقے۔ ایک اللہ کی ذات سے قسم کھانا، دوسرا اللہ کے خاص ناموں کے ذریعے سے قسم کھانا جو اللہ کی ذاتی صفات پر دلالت کرتے ہیں، تیسرا قسم یہ بنایا تھا کہ اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے قسم کھائے جو صفات افعالی ہے، مشترکہ ہے۔ ابھی شہید ثانی کہہ رہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے کہ قسم کے 3 طریقے نہیں ہے بلکہ 2 طریقے ہیں، وہ 2 طریقے کیا ہے؟ یعنی پہلا اور دوسرا کو ایک کر دیں گے، یعنی جو اللہ کی ذات پر قسم کھانے والا اور اللہ کے صفات ذاتی والا، یہ دونوں کو ایک کر دیں گے۔ یہ کہیں گے کہ جو مقلب القلوب والابصار جیسے الفاظ ہیں نا، وہ بھی ذات اللہ پر دلالت کرنے والے ہیں، اور خود لفظ اللہ بھی اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے شمار کریں گے۔ تو مصنف بھی یہی کہہ رہا تھا نا کہ لفظ اللہ بھی اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے شمار کرنا چاہیے، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ لفظ اللہ ایسے اسماء میں شمار کریں گے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرے، خود ذات اللہ شمار کرے، تو یہ بہتر رہے گا۔ اور اس طریقے میں علامہ حلی اور محقق اور مصنف میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، یہ رائے حل ہے۔ نعم، ہاں، لو قیل اگر کہا جائے بِأَنَّ الْجَمِيعَ حَلْفٌ بِاللَّهِ، یہ سب کے سب اللہ کے نام سے قسم کھانا ہے۔ یہ سب کے سب سے مراد یہ مقلب القلوب والابصار والذی نفسی بیدہ جیسے الفاظ، اور خود لفظ اللہ بھی اللہ کے نام سے قسم کھانا، یہ اللہ کے ذات سے قسم کھانا شمار کریں گے، من غیر اعتبار اسم، کسی خاص اسم کو اعتبار کیے بغیر۔ یہ کیوں کریں گے؟ جمعاً ما ذکرناہ، اور یہ اکٹھا کرنے کی خاطر، جمع کرتے ہوئے جو ہم نے بیان کیا،
وحققہ، اور مصنف نے جو تحقیق کیا کہ علامہ اور محقق پر اشکال کر کے بیان کیا، ان دونوں باتوں کو جمع کرنے کے لیے ایسا کریں گے کہ محقق وحققہ یعنی مصنف نے جو تحقیق کیا ہے وہ یہ ہے، من بیان کرے من ان اللہ جل اسمہ هو الاسم الجامع، کہ مصنف نے یہ تحقیق کیا اور یہ بیان کیا تھا کہ لفظ اللہ جو جل اسمہ ہو، جس کا اسم عظیم ہے، هو الاسم الجامع، یہ اللہ کا تمام صفات کا جامع اسم ہے۔ تو مطلب لفظ اللہ بھی ان الفاظ میں شمار کرے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرے، اور مقلب القلوب بھی اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والا الفاظ شمار کرے، تو کان حسنن، یہ کان حسنن عبارت کے آخر میں آ رہا ہوا نعم لو قیلا، 2 لائن کے بعد یعنی 2-3 سطر کے بعد شرط و جزا مکمل ہوگا۔ نعم لو قیلا، یہ لو شرطیہ ہے نا، اگر کوئی اس طرح کا ہے تو کان حسنن، یہ اچھا رہے گا۔ اب یہ کان حسنن تو آخر میں آ رہا ہے، میں یہاں تو عبارت کے بیچ میں ہوں کہ مصنف نے اللہ کے نام کو ایسا اسم قرار دیا الجامع، تمام اسماء کا جامع ہے، ومن ثم، اسی وجہ سے رجعت الاسماء الیہ، اللہ کے تمام نام لفظ اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں وہ سارے اللہ کے اندر شامل ہے۔ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا، لیکن خود لفظ اللہ کسی اور اسم میں رجوع نہیں کرے گا، کسی اور اسم کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اسم میں رجوع کرنا تو اردو عبارت صحیح نہیں ہے۔ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا، یعنی لفظ اللہ دوسرے اسماء میں سے کسی ایک کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ مثلا آپ نے رحمان کہا تو رحمان کے اندر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن لفظ اللہ کہا تو اللہ کے اندر رحمان بھی سمجھ میں آئے گا، ہاں یہ مطلب ہے۔ فَكَانَ كَالذَّاتِ، پس لفظ اللہ خود ذات خدا کی طرح ہو جائے گا، تو مطلب لفظ اللہ بھی ذات اللہ سے قسم کھانا شمار کر کے قسم کھانے کے فقط 2 طریقے بنائے تو کان حسنن، یہ بہت اچھا کام تھا اور اچھا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہے تو اس طرح اچھا ہوگا، تو ہم شہید ثانی سے سوال کریں، آپ خود کہیں گے نا تو اچھا ہوگا، کوئی اور کہے، بلکہ آپ خود اس کو مشورہ دے رہے کہ ایسا کرو تو یہ بہتر رہے گا، تو ٹھیک ہے خود بھی یہی قائل ہو جائے۔ تو یہاں تک شہید ثانی نے مصنف اور محقق اور علامہ کے آپس میں صلح کرا کے کہا قسم کے منعقد ہونے کی 2 طریقے، پہلے ہم 3 بنا رہے تھے اب 2 ہو گئے۔ 2 کیا ہو گئے؟ ایک تو اللہ کی ذات سے قسم کھانا، دوسرا اللہ کے صفات سے قسم کھانا، بس یہ 2 ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔